ہم دنیا کے امام تھے اور آج ہم قرضدار، کمزور، بکھرے ہوئے اور خواب بھولے ہوئے لوگ۔ سوال صرف یہ نہیں کہ ہم کیوں گرے، سوال یہ ہے کہ ہم کب اٹھیں گے۔ 57 اسلامی ممالک دنیا کی 25% آبادی رکھتے ہیں، مگر عالمی دولت میں ان کا حصہ صرف 8% ہے۔ پاکستان، مصر، ترکی، بنگلہ دیش جیسے اسلامی ممالک IMF، ورلڈ بینک اور دیگر سودی اداروں کے غلام ہیں۔ ہمارے پاس تیل ہے، گیس ہے، نوجوانوں کی فوج ہے، لیکن ہم فاقوں، قرضوں اور ڈیفالٹ ہونے کے دہانے پر ہیں۔ اصل مسئلہ وسائل کا نہیں، مسئلہ قیادت، اخلاص اور عدل کے غائب ہو جانے کا ہے۔ مسلم ممالک صرف 2.5% بجٹ تعلیم پر خرچ کرتے ہیں، جبکہ مغربی ممالک 6% سے زیادہ خرچ کرتے ہیں۔ دنیا کی ٹاپ 500 یونیورسٹیز میں صرف 4 یونیورسٹیاں مسلم دنیا کی ہیں، اور وہ بھی ترکی، ملیشیا اور سعودی عرب سے۔ اسرائیل ہر سال 6000 سے زیادہ سٹارٹ اپ لانچ کرتا ہے، اور ہماری یونیورسٹیز میں ریسرچ کا مطلب صرف تھیسس جمع کروانا رہ گیا۔ ہم وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا کو جبر فلکیات، طب اور فلسفہ سکھایا، اور آج ہم انہی قوموں سے اپنے بچوں کے لیے نوٹس مانگ رہے ہیں۔ دشمن اب تلوار سے نہیں لڑتا، وہ مائنڈ سیٹ بدلتا ہے۔ امریکہ، فرانس اور جرمنی کی یونیورسٹیز میں اسلام مغربی نظریے کے مطابق پڑھایا جاتا ہے، اور وہی فارغ التحصیل لوگ اسلامی اسکالر بن کر ہمارے ٹی وی چینل پر آتے ہیں۔ 2000 سے 2023 تک اسلام، فلمیں، کتابیں اور میڈیا 300% سے زیادہ ہو گئی ہیں، اور سب فری سپیچ کے نام سے تحفظ میں ہیں۔ دشمن ہمارے نصاب بدل رہا ہے، میڈیا پر نیریٹو بناتا ہے، ہمارے بچوں کی پروگرامنگ کرتا ہے تاکہ وہ کبھی صلاح الدین ایوبی نہ بن سکیں۔ 80% مسلم دنیا انصاف کے لیے سالوں انتظار کرتی ہے۔ OIC آج تک عالمی سائنس یا تعلیم منصوبہ لانچ نہیں کر سکی۔ اسلامی بینکنگ کا عالمی نظام صرف 1% گلوبل فائنانس پر مشتمل ہے۔ دنیا کا جو اصل مقصد تھا، عدل، علم، قیادت، وحدت، وہ سب ہم نے فرقوں، مسلکوں اور فروعی بحثوں میں کھو دیا۔ ہمارے خلیفہ عام شہری کی طرح عدالت میں پیش ہوتے تھے، آج ہماری عدالتیں سیاسی بینر کے نیچے کام کرتی ہیں۔ ہمارے پاس نہ علم ہے، نہ معیشت، نہ قیادت، اور آج ہم سوال کرتے ہیں کہ کیوں امت ذلیل ہو رہی ہے۔ جواب بالکل آسان ہے، جب ہم نے اصل دین، اخلاص، عدل اور وحدت چھوڑ دیا، زوال تو مقدر بننا ہی تھا۔